السلام علیکم محترم ناظرین۔ عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی زیارت کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور یوٹیوب چینل چوڑا ویلاگز کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک مدینہ جنت البقیع میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی اور آپ بھی اپنا مال و جان سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی کیا ہی شان ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور جن کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں آئی ہوں، ان کی کیا شان ہوگی۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شہزادی کا آپ سے نکاح ہوا اور ان کی وفات کے بعد دوسری شہزادی کا بھی آپ سے نکاح ہوا، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں فرمایا تھا کہ آپ جنتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنی کا لقب عطا فرمایا تھا۔ آپ بہت مالدار تھے۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی ساری دولت غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے شخص تھے۔ قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ جمع کرنے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، دستک دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ، اور وہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں لیٹے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں لیٹے رہے اور گفتگو ہوتی رہی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور جلدی جلدی پنڈلی پر کپڑا کرنے لگے۔ جب سب چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی حضور، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے پرواہ نہیں کی، کپڑا ہٹا تھا ہٹا رہا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑا پنڈلی کے اوپر کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی۔ جب الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوئے تو مجھے خیال آیا کہ دیکھوں کتنی تلاوت کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اللہ اکبر پڑھ کے رکوع میں گئے اور ایک رکعت میں پورا قرآن مکمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ 18 ذو الحجہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا۔